میں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے تو میں نے ادھر بھی قرآن اٹھایا، وہ بھی ویڈیو ہے کہ میرا اس کیس میں کوئی لین دین نہیں ہے، ریت کے ذرے جتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے مجھے اتنی دھمکی دی تیرے پہ ہم منشیات ڈلوائیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، مجھے اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر نازر ہو اگر میرے پہ جو اقرار بھائی نے لوگوں نے جو پرچہ کروایا ہے، جو بھی ملوث تھے، اگر اس کیس میں میرا ریت کے ذرے جتنا قصور ہے تو مجھے اللہ کی ذات میرے پہ قہر نازر کرے، میرے پہ عذاب نازل کرے، میرے بچوں سمیت میرے پہ عذاب نازل ہو۔ یہ قرآن پاک ہے کہ ہاں اقرار بھائی نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ میرے ساتھ لاکھوں لوگ چینل پہ جڑے ہیں، میرے فالوور ہیں، میں تجھے 1 سیکنڈ میں ننگا کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم، مرکز ٹی وی US اسلام آباد سے میں ہوں یاور عباس جعفری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر خرم علی خان صاحب عرف لٹن شاہ۔ جی سر، پیر صاحب سب سے پہلے تو آپ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بڑا ٹائم دیا ہے، بڑا قیمتی ٹائم دیا ہے، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی کرامات کے بارے میں ہم نے کچھ سنا تھا، اس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ خود آ کے جو ہے نہ دیکھیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جب لوگ آپ سے مستفید ہو رہے ہیں، آپ کی کرامات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہم نے لوگوں سے سنا بھی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ جیسے بندے کے اوپر لوگوں نے FIR کٹوا دی اور کیا نام ہے آپ کو، کیا نام ہے، کورٹ کے اندر لے گئے، اسپیشلی قرار الحسن جو ہے، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ جی کہ میرا چیلنج، میں اقرار بھائی سے، دیکھیں میری ذاتی کسی سے کوئی بھی مخالفت نہیں ہے، اقرار بھائی سے، اقرار بھائی اس فیلڈ کا حصہ ہے۔ اقرار بھائی نے بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، ان کے استانوں میں گیا، ان کو ننگا کیا۔ یہ میرے پاس ایک دفعہ اقرار بھائی آئے تھے آج سے 4-5 سال پہلے، جو میرا اسلام آباد استانہ ادھر آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، آپ پروگرام کریں گے؟ میں نے کہا جی کرنا ہے، اور میں حلف اٹھاؤں گا اس چیز کا۔ یہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ چھپکلیاں بھی لے کے آئے اور بھی چیزیں لے کے آئے، تو وہ علیحدہ ان کے ڈبے میں تھی۔ تو ادھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے بتایا جی انڈے بھی پی لیتا ہوں، پش بھی، چھلانگ بھی، یہ ایسے ایسے۔ کہتا جی یہ چھپکلیاں کا ہے۔ تو اقرار بھائی نے مجھے تقریباً 100 چھپکلی، 100 انہوں نے کھلائی، اور اقرار بھائی نے کہا جی کہ یہ آپ کا کیمرہ کوئی نہیں چلے گا، کیونکہ ہماری ویڈیو پھر آگے نہیں جائے گی، لوگوں تک پیغام نہیں پہنچے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ نے تو اعتراض ہی نہ کیا، یہ لوگ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ لیگل ہیں، آپ نے اس لیے نہیں کیا، آپ کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تو اقرار بھائی نے صرف اپنے پروگرام سے، اپنے کیمروں سے، بڑے کیمرے تھے ان کی، لائٹیں تھیں اور ان کے بندے تھے، میں نے چھپکلیاں بھی کھائی، انہوں نے تقریباً 150 انڈا پلوایا، پش۔ تو مجھے کہتا جی انشاءاللہ ہو جائے گا جی، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے نمبر بھی دے دیا۔ ہفتے بعد میں نے کال کی، میں نے کہا اقرار بھائی وہ آپ نے ویڈیو، کہتا وہ پیمرا کا تھوڑا سا ایشو ہے، پیمرا کا، تو میں انشاءاللہ چڑھا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہفتے بعد پھر میں نے کال کی تو کہتا جی نہیں وہ پیمرا اجازت نہیں دے رہا۔ تو میں نے کہا اقرار بھائی پھر مجھے دے دے، میں چڑھا لیتا ہوں، اور یہ میں الف قرآن اٹھاؤں گا۔ کہتا وہ یار جدھر ہم ہیرو ہوتے ہیں نا ہم وہ ویڈیو چڑھاتے ہیں، جدھر ہم زیرو ہوتے ہیں تو ادھر ہم ویڈیو نہیں چڑھاتے۔ میں نے کہا اقرار بھائی اس میں ہیرو زیرو، کہتا نہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو آپ ادھر آئیں، تو میں ظاہری بات آپ کی چڑھاؤں گا تو یہ دنیا آپ کے پیچھے ٹوٹے گی، بھاگے گی، تو اس لیے میں نے نہیں چڑھانی وہ دن اور یہ دن۔ اس کے بعد میں نے اقرار بھائی کو کہا اقرار بھائی آپ لیاقت باغ کسی بھی پارک میں، پبلک پارک میں، کسی بھی جدھر عوام کی کچہری، یعنی اقرار الحسن کو آپ کھلا چیلنج دے رہے ہیں؟ کھلا چیلنج میں شروع سے دے رہا ہوں، یہ سارے گواہ ہیں۔ تو اس کے بعد اقرار بھائی نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، میرے پہ انہوں نے جھوٹی FIR انہوں نے کٹائی، اور یہ قرآن دیں جی صاحب، یہ قرآن پاک ہے، مجھے اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر نازر ہو اگر میرے پہ جو اقرار بھائی نے لوگوں نے جو پرچہ کروایا ہے، جو بھی ملوث ہے، اگر اس کیس میں میرا ریت کے ذرے جتنا قصور ہے تو مجھے اللہ کی ذات میرے پہ قہر نازل کرے، میرے پہ عذاب نازل کرے، میرے بچوں سمیت میرے پہ عذاب نازل ہو۔ یہ قرآن پاک ہے، میں مسلمان ہوں۔ اگلی دکھ کی بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے مجھے اتنی دھمکی دی تیرے پہ ہم منشیات ڈلوائیں گے، اور باقاعدہ جو پولیس کے بندے تھے، تیرے پہ اگلی بار منشیات ڈلوائیں گے اور تو باہر بھی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن پاک ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو رب کی ذات میرے پہ عذاب لائے، میں ادھر پٹتا رہوں، میں ہاتھ جوڑتا رہوں، معافی مانگتا رہوں، سر میرا کوئی گناہ کا نہیں، اگلی بار اوپر سے آرڈر ہے تیرے پہ ہم منشیات ڈلوائیں گے۔ اور آئی صاحب، یہ حاجی صاحب ہیں، آپ ان سے سوال کریں کہ میرا اس کیس میں قصور ہے، تو یہ بزرگ ہیں، 60-70 سال ان کی عمر ہے، یہ ادھر موقع پہ تھے، اگر میرا قصور ہے تو حاجی صاحب کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی بھی قرآن نہیں اٹھائیں گے۔ تو اگر قصور ہے یا نہیں، یہ حاجی صاحب یہ آپ کے پاس ہے۔ الحمدللہ جو ان پہ پرچہ ہوا تھا اس پہ ہم ایک نہیں کم از کم 15 تو 20 بندے تھے موجود تھے، باہر کے موجود تھے، یعنی کہ سرکاری ملازم موجود تھے۔ وہ صرف جھوٹ سا الزام تھا، اس عورت کو انگلی بھی نہیں لگائی ہے، وہاں سے آگے آئی نہیں ہے۔
جو بندے انہوں نے بھیجے وہ بندے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا کیمرے بند کریں، آپ کیمرے بند کریں. ایک مومو بھائی بن کے آیا، باہر نکل کے انہوں نے بار بار کہا پیر صاحب کوئی چیز دیں ہم اس کے کھلائیں، کچھ چیزیں کھلائیں نا، ہمیں نہیں سمجھ لگی. پیر صاحب نے کہا یہ تو حدیث پڑھا کوئی دے کے اس کو جسم مار کے مجھے دیں، میں جلا دیتا ہوں. انہیں باہر جا کے پردے کے پیچھے رکھ کے تو جیب میں اپنے منہ جیب میں سے کوئی چیز نکال کے ڈالی ہے، اس کے منہ سے جھاگ آنی شروع ہو گئی، انہیں شور کرنا شروع کر لیا. تو اس سلسلے میں پیر صاحب آپ نے کوئی قانونی کارروائی کی؟ پاکستان میں تو قانون موجود ہے بھائی میں اور نے آپ کے پاس بالکل کرامات بھی ہیں. بالکل کی، لیکن اقرار بھائی کا اتنا وہ دوروں میں اتنے اسے جڑیں ڈالی ہوئی ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ اس کا سورس ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس وہ لوگوں کو بلیک میل کر کے کروا لیتا ہے کام. اس وجہ سے میری سنائی کہیں نہیں ہوئی. لیکن اب میرا کیس لگا ہوا ہے، میں نے لگایا بھائی، یہ بھی لگی ہوئی ہے، تو میں انشاءاللہ جدھر تک میرا ہوگا، میں ہر جگہ پہ، میں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے تو میں نے ادھر بھی قرآن اٹھایا، وہ بھی ویڈیو ہے کہ میرا اس کیس میں کوئی لین دین نہیں ہے، ریت کے ذرے اتنا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے، یہ اس نے ایک دن اس کا وہ ایک اور حمزہ وہ ہے، وہ کہہ رہا جی میں تیرے ساتھ ایسے کروا دوں گا. میں وجہ قصور ادھر کمرے میں، اجی تو بس اقرار کو چیلنج نہ کر. مجھے اللہ نے ایک خوبی دی ہے، مجھے اللہ نے ایک کوالٹی دی ہے، میرے پاس ایک اللہ کا ہے کام. تو میں اسے کہتا ہوں اقرار بھائی تو آ، میں تیرے سامنے 1000 انڈا پیوں گا، میں 1000 پش نکالوں گا، میں تیسری منزل سے چھلانگ لگاتا ہوں. تو گیا شوف کے پاس، اقرار بھائی گیا ہے تو وہ کیلے نکالتا تھا، اقرار بھائی نے اپنے بندوں سے بھی کیلے نکوا لی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اور بھی جو اس نے ایکٹنگ کی ہے اقرار بھائی نے کروائی ہے، وہ بندے لنگڑے. میں بال کھاتا ہوں، اقرار بھائی اپنے کسی بندے کو بٹھا کے اسے کو کھائے، میرے جیسی ایکٹنگ کرے. چلو میں ایکٹنگ ہی کرتا ہوں نا، کرے بال کھائے. میں انڈے چھلکوں سمیت کھاتا ہوں، آپ کسی بھی چوک چراغے میں وہ کراؤ. انہوں نے جی وہ جی تو فیم لینا چاہتا ہے. میری ایک ایک ویڈیو کروڑ پہ میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، 10 20 ملین پہ ویڈیو میں آپ کو بھی ثبوت دے دیتا ہوں. صرف بلیک میل کر رہا ہے مجھے. تو میرا سی ایم مریم نواز صاحبہ سے، چیف جسٹس صاحب سے، اور آرمی چیف صاحب سے، اور بھی جتنے ادارے ہیں، میرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کسی کیس میں کسی جرم میں آئی نہیں ہوں، نہ میں کرتا ہوں. یہ صرف مجھے بلیک میل کرتے ہیں. جب آپ قرآن شریف اٹھا کے اتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں تو وہ تو نوجوانوں کا کیا نام ہے لیڈر بننے جا رہا ہے اقرار الحسن جو ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو ابھی اتنا ظلم کر رہا ہے تو اللہ نہ کرے وہ لیڈر بن گیا تو وہ کیا کرے گا جی. ابھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ مجھے ہر جگہ پہ ذلیل کروا رہا ہے، میرا نام نہ لے، میرا نام نہ لے. میں نے کبھی احمد بھائی کا نام کیوں نہیں لیا جی؟ احمد میر صاحب کا کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا، احمد میر صاحب کی یہ اس طرح کا وہ واسطہ نہیں ہے نا. یہ تو استانوں میں جاتا ہے، یہ تو پیروں کو چیلنج کرتا ہے. تو میں اولیاء اللہ کا ایک ادنا سا غلام، یہ بیٹھے پبلک میں، پبلک کی کچہری ہو، پبلک کا میدان ہو، پبلک کی عوام ہو، بیٹھے یہ جدھر اس کا دل ہے یہ بیٹھے. پیر صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بہت سارے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو ہیں آپ کے مرید ہیں، آپ کے آستانے پہ آتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ ہمیں خود کہتے ہیں کہ ہم ان کے کرامات سے مستفید ہوتے ہیں، ان کی دعا سے، ان کی پریڈکشن سے ہمیں فیض ملتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ کو کیا نام ہے ریکگنائز کیوں نہیں کیا؟ یہ تو FIR کٹوانے سے پہلے سوچنا چاہیے اس قسم کے آدمی کے بارے میں. بس میرا سر یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں کہ مجھے تحفظ دیا ہے. تحفظ مطلب میرے پہ یہ بے گناہ پرچہ نہ کٹا سکے، مجھے اتنا تحفظ دے دے کہ یہ میرا کام کر لے جو دیکھنے سننے والے دارے والے ہیں. باقی یہ جدھر بیٹھے میں اس کو دائرے سے اٹھنے دوں تو جوتیوں کا ہار میرے گلے میں ہو. نہیں، آپ اسلام آباد پنڈی کے ایریے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی پوری مشنری یہاں بیٹھی ہوئی ہے. کوئی بندہ اگر کسی کے خلاف کوئی غلط FIR کٹواتا بھی ہے، اس کا بھی تو حل ہے، وکیل ہیں، ہر چیز. اور آپ ماشاءاللہ پیر بھی ہے، کیوں نہیں رسائی ہوگی؟ حضرت بہت زور لگا ہے، یہ میرے ساتھ تھے، یہ سنی بھائی ہیں، سنہرے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی؟ کہیں بھی نہیں ہوئی، کہیں بھی. اب الحمدللہ میں عدالتوں میں بھی گیا ہوں، پیچھے ایک ہی دھمکی دیتے ہیں، مار دیں گے، مروا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور میں نے پہلے بھی قرآن اٹھایا، پھر اٹھاؤ، تیرے پہ منشیات ڈلوائیں گے. انہوں نے مجھے اتنی دھمکیاں ادھر آگے پیچھے. اقرار بھائی نے، ہمارا ادھر بھی تعلق ہے، ہمارا ادھر، میں کافی جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہی ہے کہ ہاں میرے پاس CCTV بھی پڑی ہے نا، CCTV ویڈیو پڑی ہیں. جی جی. یہ نہیں کہ میں زبانی کہہ رہا ہوں یا حاجی صاحب نے قرآن اٹھایا یا سنی بھائی اٹھائیں گے یا اور لوگ اٹھائیں گے. اس کے علاوہ میرے پاس ویڈیو پڑی ہے، اس میں اگر میں نے عورت کو ٹچ بھی کیا، جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، میں عوام کی گولی کا حقدار ہوں، میں ان کی جوتیوں کا حقدار ہوں. کیس کی نوعیت کیا ہے آپ کے اوپر جو بنایا گیا؟ کیس انہوں نے ڈرایا جی کہ عورت کے ساتھ انہوں نے زبردستی کی ہے، زنا کر رہے تھے. جبکہ آپ کی 3 اپنی بیوی ہیں، 22 بچے ہیں بھائی، اور ماشاءاللہ بیوی ہے میری، آپ نے دیکھی کتنی. وہ بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت. اور جس نے بعد میں جو میڈیا والے ادھر آئے تھے، اس نے ادھر آ کے خدا کی قسم میرے سے معافی بھی مانگی ہے کہ اس کے بعد میں بڑا بے چین ہوں، بڑا اپسیٹ ہوں. میں کہا جو ہونا تھا ہو گیا، آپ جاؤ.
تو یہ ظلم ہے. میں یہ ایک بس اداروں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جی میرے کیس کا نوٹس لیں. میں آپ کو CCTV ویڈیو دوں گا. جس نے میرے پہ پرچہ دیا، جس نے کروایا، جن کے آگے میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، جنہوں نے مجھے ذلیل کیا، میں ان ساروں کا آپ کو نام بتاؤں گا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤں گا. تو یہ کچھ اپنی کرامات کے بارے میں بھی بتائیے ہمیں. یہ تو آپ نے ایک اقرار الحسن کے بارے میں بات کی. ظاہری بات ہے آپ پریشانی میں تھے، پہلے ہم نے یہی سوال پوچھا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ، ہم نے تو دیکھا کہ جب آپ نے قرآن کو بیچ میں اپنا گواہ بنا لیا تو اس پہ تو پھر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. مگر یہ بتائیے جو آپ کی جو کرامات ابھی ہم آپ آستانے پہ آئے ہیں، دیکھا ہم نے ماشاءاللہ لوگ بھی جو آپ کہیں گے جی، ہمیں بھی ویٹ کرنا پڑا اور ملنے کی خواہش تو تھی آپ سے تاکہ حقائق کو ہم سامنے لے کے آئیں. کیونکہ کہ بال کھانا، چپکلیاں کھانا اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ انڈے پینا، 1000 پش اپ لگانا، یہ کوئی عام طاقت کا تو نہیں ہے کمال. اس کے لیے تو واقعی کوئی سپر ہیومن ہو تو پھر ہی کچھ آتا ہے. میرے پاس ایک گورا آیا، گورا ایک صفائی والا تھا، وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا امبیسی کے اندر. تو ایک گورا آیا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ آ گیا اسلام آباد استانے میں. جب وہ آیا تو وہ ساتھ پہلے اپنا پلان کر کے آیا تھا. 12 چھپکلیاں وہ لے کے آیا. جب لے کے آیا اسے چھپکلیاں رکھی تو اس نے کہا چل بھائی تیرے ساتھ میرا مقابلہ ٹکر ہے. اردو سے تھوڑی بہت آتی تھی کیونکہ امبیسی میں تھا. میں نے اسے کہا یار نہ کر. کیمرے اسی طرح اس نے آ کے آن کر دیا. میں کہا یار نہ کر، تیری مہربانی. نہیں کر. میں نے 11 کھائی، اس نے 1 کھائی. یہ شکر ہے کہ کیمرے آن تھے. ٹھیک 2 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب اس کی آنکھیں اوپر اور منہ سے جھگ آنے شروع ہو گئی. جو لے کے آئے تھے ان کو ہاتھ پاؤں پاڑ کے وہ لے کے گئے. ڈاکٹر نے کہا اور 1 منٹ یہ نہ آتا، یہ گیا تھا. نہیں آپ یہ بتائیں، چھپکلی کو دیکھ کے تو اچھا ایسا بندہ ڈر جاتا ہے. آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی 1 نہیں 12. وہ جنات کھاتے ہیں جی، وہ جناتوں کی پاور ہے. وہ ابھی لڑکے کو میں بار بار منتیں کر رہا ہوں، یہ کشمیری بھائی ہے میرے سے. میں نے کہا کوئی زہریلی لے کے آ، زیادہ زہریلی لے کے آ. وہ ہمارے دم میں ایک پاور ہے. جب ہم وہ دم کرتے ہیں تو وہ ان کی جو زہر ہے وہ 0 ہو جاتا ہے. ویسے چھپکلی اسلام میں حرام ہے، مکروہ ہے، غلاظت ہے، پلیت ہے. لیکن جب ہم دم کرتے ہیں نا، اس کی ایک میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ بابا فرید صاحب نے کھارے پانی پہ دم کیا تھا، وہ میٹھا ہو گیا تھا. بابا فرید صاحب نے مٹی پہ دم کیا تھا تو وہ میٹھی شکر بن گئی تھی. اب دیکھنے والے کی نظر میں وہ مٹی ہی تھی، لیکن جو صحیح جن کی آنکھیں کھولی تھی ان کو پتا تھا یہ شکر ہے. تو اب مٹی کھانا تو ایسے ہے جی، صحیح مسلم بخاری میں ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو انہوں نے کچھ کر کے بتایا تھا نا، ان کی نظر میں وہ بن گئی تھی شکر. اسی طرح چھپکلی ہے، زہریلی ہے، زہر ہے، آرام ہے. لیکن میں جب اس پہ دم کروں گا آپ مجھے 101 کھلائیں. آپ لے کے آنا، اگلے پروگرام میں لے ہیں ذرا ٹھنڈ کی. آپ نے کہا تھا ہم نے منع کیا تھا، میں نے منع کیا تھا. ہم جب آپ کے آستانے پہ آئے ہیں اپنے میں بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، پیروں کے تو نخرے بڑے ہوتے ہیں، وہ تو کیا نام ہے، ہم بھی دیکھا کہ ان کے نخرے بڑے ہوتے ہیں، مگر آپ نے ہمیں بڑی عزت دی، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ بات کی ہمارے ساتھ. ہمیں کہا، میں پہلے بلکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی گواہی قرآن کے ذریعے ثابت کروں گا. اور یہ بتائیے ہمیں کہ یہ اب آپ کا آئندہ جو ہے لائے عمل کیا ہے، اور جو کوئی اگر آپ کے پاس آنا چاہتا ہے اس حوالے سے مستفید ہونا چاہتا ہے. ظاہری بات ہے لوگ ہیں، آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ چھپکلی کھانا اور یہ بال کھانا، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کو کسی سائنس نے کسی صحافی نے اس کو غلط نہیں ثابت کیا؟ نہیں، آپ کے پاس آگے نہیں کیا. ہاں بس دھمکیاں دی ہیں. وہ حمزہ آیا، اسے اقرار بھائی نے بھیجا ہے، وہ ادھر آیا، پہلے مجھے کمرے میں لے کے گیا. اس کے بعد ہم ایسے کریں گے، تو باز آ جا. میں نے کہا یار باز میں نہیں آتا. دیکھیں وہ انٹرویو میں نے بھی دیکھا، وہ تو سارے TRP کے لیے آتے ہیں اپنی، وہ بنائی ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ کو خوصہ دینا ہوتا ہے. ہم تو ایک مثبت ذہن، مثبت سوچ کے لے کے ہیں، کیونکہ آپ نے ہم سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے یہ کہا کہ میں قرآن کو گواہ بناؤں گا. ہم آپ کی کوئی ذاتیات پہ نہیں آئے، کوئی ایسے کسی مسئلے پہ نہیں آئے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا میسج آئے آپ کے آستانے کا. اور وہ حمزہ ہے، وہ تو ظاہری بات ہے وہ لوگوں کو ایکسپوز کرنے آتا ہے. ہمارا میڈیا یہ نہیں کہ ہم لوگوں کی ایسی عزتیں اچھالتے پھرے، ہم دیکھتے ہیں ان کا موقف سنتے ہیں تاکہ دنیا کو موقف پتہ چلے. اصل تو ہم عوام کی آواز لے کے آئے. ہمیں جو عوامی سوالات آپ سے کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس سلسلے میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. تو آپ کا لائے عمل جو ہے آئندہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کے خلاف FIR ہوئی ہے اور کیس ہوا میں وہ پوری فائٹ کروں گا جی. میں عدالتیں میرے لیے ہیں، عام عوام کے لیے عدالتیں، ادھر سے انشاءاللہ انصاف ملتا ہے، فیصلہ ملتا ہے. دوبارہ وہ عورت سامنے بھی نہیں آئی آج تک، نہ تھانے آئی ہے، نہ وہ کچہری میں آئی ہے، نہ وہ لڑکے آئے ہیں بھاگ گئے ہیں. لیکن کیس میرے پہ تھا، ضمانت ہو گئی تھی میری 10-12 دن بعد، اس لیے کہ کوئی ادھر تھا نہیں. کیونکہ وہ عورت کو ایک پتہ تھا، اس کے دل کے اندر بھی ایک اس کا بھی ضمیر تھا، اس کے اندر بھی ایمان تھا کہ یہ تو میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا. اور صرف 2-4 ہزار کی خاطر 2-4 ہزار کی خاطر اس نے یہ ظلم کیا. اور وہ یہ بھی یہ اوٹ وغیرہ تھے اس طرح کی تھی. تو آپ کے خلاف جو کیس اس کی پیروی کوئی نہیں کر رہا؟ وہ بس یہی اقرار بھائی جی، پیچھے انہوں نے اپنے وکیل چھوڑے ہوتے ہیں، اپنے بندے وہ آتے ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں، سر اگلے تاریخ تک ٹائم دے دیں، اگلی تک دے دیں، ایسے کر دے بس. اب اس کے حوالے سے یہ سنی بھائی آ گئے ہیں، یہ قرآن ایسا پھر یہ عوام کو پتہ چلے نا. صرف بولے میری زبانی میری کہانی وہ مزہ نہیں آتا. یہ قرآن دے ایسا. سنی بھائی بھی موقع پہ تھے کہ میرا اس عورت کے کیس میں
یہ قرآن حافظ ہیں، یہ سنی بھائی آپ کے پاس قرآن ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، مسلمان ہے، میرا اگر اس کیس میں گناہ گار ہوں تو آپ نے ہاتھ رکھ کے کہنا ہے، میں بے گناہ ہوں تو پھر بھی ہاتھ رکھ کے کہنا ہے، اس میں کوئی کسی کی، یہ سنی بھائی ہیں جی، میرے بھائی ہیں، سنہرے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی سارے یہ جھوٹ ہے، ادھر موقع پہ موجود ہے، پوری پراپر ویڈیو پڑی ہوئی ہے، جیسے وہ لڑکی آئی ہے، سارا پلان ہوا ہے، وہ سارے بندوں کی ویڈیو ہے، یہاں سے اتر کے آگے سے گاڑی میں سنی کا بیٹھ کچھ دن میں ایک اور آئی تھی، ہاں اس کے بعد ایک اور آ گئی تھی۔ کے اسی طرح بازی احتیاطی کار ہیں ایسے۔ آپ کے مریضوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ مریض اس ٹائم جو موقع پہ تھا، یہ بھائی بھی ہیں میرے، یہ مریض بھی ہیں میرے، ان سے آپ یہ انہوں نے قرآن اٹھا لیا، انہوں نے بھی خراب، وہ شاہ جی ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ اس کے بعد اور ادھر کافی بیٹھے تھے، یہ اس ٹائم کافی لوگ تھے، وہ کچھ بندے ایسے ہیں ہم نام نہیں لے سکتے کہ وہ اب محکمے کے بندے ہوتے ہیں، لیکن ان کی موجود ہمارے پاس بیٹھے وہ بھی تھے۔ تو میں بس یہی چاہتا ہوں جی کہ ہاں، اقرار بھائی نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ میرے ساتھ لاکھوں لوگ چینل پہ جڑے ہیں، میرے فالوور ہیں، میں تجھے 1 سیکنڈ میں ننگا کر سکتا ہوں، تو مجھے وہ کرتا ہے، مجھے میرے خلاف ویڈیو بناتا ہے، کیوں بناتا ہے؟ میں کہا یار میری تیرے ساتھ بھائی مخالفت ہی نہیں ہے۔ وہ کیا آپ کو پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ نہیں کرتا، 1-2 دفعہ کی ہے، شروع میں کی ہے، اب نہیں کرتا، وہ ڈرا ہوا ہے، پہلے کرتا رہا، پہلے شروع میں نا اس سے ادھر جاتا ادھر مجھے کہتا تھا کہ میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا، تو اس ٹائم کرتا تھا، اب تو وہ کہتا تو بس میری ویڈیو نہ بنا، میں تجھے چھوڑتا ہوں، ویڈیو نہ بناؤں مقصد ہی نہیں رہتا نا، اور میں ادھر کس کو چیلنج کروں جی؟ باہر کچوان کو کروں، کسی چھولے بیچنے والے کو کروں، کسی برف آپ بیچنے؟ اپنے کام کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو، پاکستانی عوام؟ میں اپنے کام کے حوالے سے یہی دینا چاہتا ہوں جی کہ 2 کرکٹ والے ہوتے ہیں نا جی، تو وہ ایک کہتا ہے میں اچھا ہوں تو دوسرا کہتا ہے میں اچھا ہوں، تو دونوں میدان میں اترتے ہیں، ادھر چھکا چوکا لگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہے، 2 سیاسی ہیں، وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، ان کی سیٹیں ہوتی ہیں، وہ لڑتے ہیں، تو ایک کھرا اور ایک کھوٹا عوام ان کو دے دیتی ہے۔ میرا اقرار بھائی سے یہ ہے، آپ کسی بھی پبلک پارک میں بیٹھیں، کھرا کھوٹا ثابت کریں، میں اگر کھوٹا نکلتا ہوں میں ملک ہی چھوڑ دوں گا، جیسے وہ مرزا انجینئر صاحب ہیں جو کہتے ہیں جی بابت شاہی کوئی نہیں، کیمرہ آیا تے کرامتا بند ہو گیا، میں اس انجینئر کو بھی کہتا ہوں تو بیٹھ، اس نے میرے خلاف ویڈیو بھی بنائی ہے، یہ نہیں کہ میں ان کا نام لیتا ہوں۔ اس نے اقرار بھائی نے مجھے کچہری میں، یہ بڑی کچہری میں، او جی وہ ہے ہی 2 نمبر ہے، یہ نہیں کہ وہ میں ان کا نام لیتا ہوں وہ میرا نہیں لیتے، جدھر بیٹھتے ہو نہیں وہ 2 نمبر ہے، تو اگر میں 2 نمبر ہوں تو آ نا یار، یہ بھائی آئے ہیں، یہ آئے ہیں، ان کو میں ملا ہوں نا، یہ سارے لوگ آئے ہیں، ملا ہوں میں، تو آ بیٹھ، تو میرے ساتھ مقابلہ کر، میرے ساتھ بیٹھ کے تو بات کر، لیکن میرے پہ تو بے گناہ پرچہ نہ کٹوا، میرے پہ اپنے سورس نہ استعمال کر۔ آپ اس فیلڈ میں کب سے ہیں، پیری فقیری کے فیلڈ؟ میں تو ویسے کس سے متاثر ہوئے تھے؟ میں 15 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے میرے والد صاحب تھے، تو یہ تو ہمیں ہزاروں سال ہو گئے ہیں جی، مطلب دادا پردادا چلتے آ رہے ہیں۔ تو سب کانٹیننٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیر فقیر ہیں، آپ نے بھی بات کی ہے کہ جب سے کیمرہ ہوا تو یہ پسے پردہ چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے کیمرہ آیا تو مذہبی پیشوا اور پیر فقیر جو ہیں مزید جو ہیں ہائی لائٹ ہو کے سامنے لوگوں کے آئے ہیں، بالکل بالکل، بجائے پسے پردہ جانے کے۔ ٹیکنالوجی کے آنے سے پسے پردہ نہیں گئے بلکہ فرنٹ پہ آ گئے، اور ان کے فالوور بڑھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ میرے بہت زیادہ فالوور ہیں، اور ان کے مریدوں کی بھی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کام کر کے دیتے ہیں نا جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام کر کے دیتے ہیں۔ میرے پاس ادھر ایک وہ تھی اپنا کرکی کی، ہزارے کی ایک لڑکی ہے، اس کو ڈیلائسس تھے، یہ گواہ ہیں سارے، تو اس کو ہم نے 5 مسجد کے پانی پہ آخری 4 کولوں پہ ٹھیک کیا، اس نے قرآن پہ ہاتھ اٹھایا، وہ ٹھیک ہوگی، CMH میں سے علاج کرا رہی تھی، ڈاکٹروں نے کہا یہ معجزہ ہوا ہے تیرے ساتھ۔ تو بھائی وہ ہم نے نہیں کیا، وہ قرآن نے کیا، وہ پانی نے کیا مسجد نے، لیکن ہم نے طریقہ بتایا، وہ طریقہ اولیاء اللہ کا تھا، وہ طریقہ جو صحابہ کا تھا وہ ہم نے بتایا، وہ ٹھیک ہوئی ہے۔ اس نے پھر آئیے اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھا، جی میں بالکل درست ہوں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اور ایسے کئی لوگ ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں۔ آپ کا نام پیر خرم علی خان صاحب ہے، جی لوگ آپ کو لٹکن شاہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اقرار بھائی نے نام ڈالا جی، وہ اس لیے آپ ڈالا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ نہیں لٹکن شاہ بس ٹھیک ہے، جو اسے ڈال دیا، میں کہتا ہوں وہی نام ٹھیک ہے، لیکن وہ بیٹھے، میں یہ کہتا ہوں جی کہ اقرار بھائی میرے ساتھ بیٹھے، بالفرض یہ تسبیح ہے نا، بوتل ہے جی، یہ دیکھیں، یہ سمجھے اقرار بھائی آ گئے، اس لیے میرا نام، میں یہ بوتل اور کچہری عوام کی، فیصلہ عوام کا، عدالت عوام کی، یہ میں اس کو ایسے اقرار بھائی کو ایسے رکھوں گا نا، ایسے یہ اقرار بھائی کا سر ہوگا، یہ پیچھے ٹانگیں ہوں گی، اس ہاتھ سے میں 10 گھنٹے نہ لٹکوں، ایک ہاتھ سے میں عوام کی جوتیوں کا قدار ہوں۔ یہ چیلنج پورے ورلڈ میں کبھی کسی نے نہیں کیا، ایسے میں اسے لٹکاؤں گا، ایسے کچھوں میں لوں گا جیسے بندہ 2 سال کے بچے کو لیتا ہے، میں اسے کہوں گا آ جا بھائی، ادھر پیپ لگا لیں گے، ویسے بھی لیاقت باغ میں بہت پیپ لگے ہیں، 52 سال میری ایج ہے، 22 بچے ہیں، 3 شادی ہیں، 52 سال بڑی ایج ہوتی ہے، بندہ آدھا مر جاتا ہے، آدھا زندہ رہتا ہے، تو میں الحمدللہ اسے پورا زندہ ہو کے بتاؤں گا، اور میں اسے لٹکا کے میں کہوں گا بھائی یہ ہوتے ہیں پاور، یہ ہے کیمرے کی آنکھ، اور یہ ہے کرامت، اس سے بڑی کیڑی کرامت ہے؟
اقرار بھائی میری چولہے چوسن میں چک لیکن اس بات سے وٹ لگتا او تو من زلیل کرتا میں کدی کہنا ارواح نیوز تو من انج کیتا تو میں تو جادو کیتا یار میں لعنت پانا جادو کرنے والے تھے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھی آپ نے کہا کہ ہمارا یہ ہزاروں سالوں سے سلسلہ یہ چل رہا ہے، والد صاحب بھی یہ کام کرتے تھے، تو اس حوالے سے کچھ اپنا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا بتائیں گے تو ذرا آپ کا میسج ذرا. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی سید عاجز معصوم شاہ جی، مصر کے وہ رہنے والے ہیں، تو ان کے آگے جنات ہیں، جناتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں. ٹلو ہے، اللہ رکھا ہے، اللہ قسم ہے، بختو ہے، کاٹھ ہے، ویشی ہے، یہ 6 جنات ہیں اور 6 جناتوں کا میں ثبوت دوں گا. آپ کوئی جگہ رکھ لیں، میں ایسے پرات رکھے انڈوں کی، میں ایسے اس کو ختم کروں گا. یہ کرامت بھی کوئی کار کے دکھائے. تو وہ بابا جی کی ڈیوٹی لگی ہے، تو بابا جی کہتے ہیں بیٹا میری ڈیوٹی ہر دور میں کسی نہ کسی کے ساتھ لگی رہی ہے، صرف اس لیے کہ میری ایک ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی کیا ہے کہ جب سے آدم آیا نا جی تو آدم کے ساتھ آیا ابلیس. تو ابلیس کا کام ہے آدم کی اولاد کو خراب کرنا، برباد کرنا، تباہ کرنا، کسی کے اوپر گندے جنات چھڑوانے، کسی کے اوپر کالا علم کروانا، انسانوں کے اوپر وسوسے ڈال کے انسان جادو کار کے مار رہا ہے، نقصان دے رہا ہے. تو بابا جی کہتے ہیں میری یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو میں اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے آیا ہوں. تو کسی نہ کسی کے ساتھ میں ہوتا ہوں تو اس کو میں آگے طریقے بتاتا ہوں، طریقے بتا کے تو پھر میں اسے کہتا ہوں بھائی تو عوام کی خدمت کر. تو یہ میرے ابو کرتے تھے، اس سے پہلے میں دادا ابو کرتے تھے، میں کرتے کرتے یعنی کہ آپ کا خاندانی سلسلہ ہے. خاندانی سے. بہت بہت شکریہ پیر صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے، اور جو اگلی نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی کرامات جو ہیں، جو آپ بال اور شپکلیاں کھانے کی بات کرتے ہیں اور دوسرے جو ہے یہ انڈے پینے کی بات کرتے ہیں، یہ کرامات بھی اگر ہمیں ٹائم ملا اور اگر آپ کے پاس بھی ٹائم ہوا تو اگلی نشست انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اس قسم کی ہم رکھیں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اگر کوئی کہتا ہے چٹکلیاں آرام ہے یا تضاد ہے مسئلہ، لہسن لے کے آ جائیں، ہاں کالی مرچ لے کے آئیں، لونگ لے کے آئیں، دڑا مرچ لے کے آئیں، وہ لے آئیں نا لال ادھر. ایک میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ آگے چلا جائے گا، اس کا نام بابا جی منع کرتے لے. اس سے یہ پچھلی دفعہ میڈیا آئی ہے، او جی ٹھیک ہے جی فون پہ نا اپنے فیم لینا، ہاں جی ٹھیک ہے بیٹھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بھاگ گیا. پوچھو ان سے. مگر پیر صاحب جب آپ کسی کو انٹرویو دیتے ہیں تو اس میڈیا کی اتھینٹسٹی تو دیکھا کریں نا، کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ یہ تو نہیں کوئی بھی یوٹیوبر آ جائے آپ اس کو ٹائم دیں اور بعد میں وہ اپنی ٹی آر پی کے لیے جو ہے نا آپ کو بدنام بھی کرے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک تماشا بنانا چاہتے ہیں. آپ تو یہاں پہ اتنے بڑے بڑے ناموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تو اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اتنی بڑی جب قرآن کو آپ نے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس کی قسم کھا لی تو پھر ہم آپ کو مزید کیا سوال کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. یاور عباس جعفری کو مرکز ٹی وی USA اسلام آباد سے اجازت دیں.